پاکستان اور انڈیا کا جو ٹکراؤ ہے اس کو ہمیں ایک بطور ایک مسلمان کے اور پاکستانی کے اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ مقصد کوئی ملکوں کا آپس میں کوئی سرحدی تنازعات ہے یا یہ کوئی دین و کفر کی جنگ ہے، یہ کیا ہے؟ شیخ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، نظریے اور فکر کے ساتھ ہے۔ اور ایک خوبصورت جملہ ہے شیخ، وہ یہ ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نظریے پر ہوتا ہے۔ نظریہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور اس نظریے پر پھر عمل کی عمارت قائم کی جاتی ہے، کھڑی کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ چونکہ بحیثیت مسلمان ہم نے سب کچھ اپنے خالق اور معبود برحق اللہ رب العالمین اور اپنے رسول پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اخذ کرنا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کو خود دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ ایک آپ کی مکی زندگی ہے اور دوسری آپ کی مدنی زندگی ہے۔ اور بہت سے مسلمان اس بات کو الحمدللہ جانتے بھی ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ایک ریاست قائم ہوئی ہے جسے آپ پہلی بنیادی اسلامی ریاست کہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کا جو ایک تعلق ہے وہ نظریاتی ایک تعلق ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مدینہ طیبہ کے بعد جو ہے اگر ہم آج کل کے حوالے سے دیکھیں کہ نظریے پر قائم ہونے والی ریاست پاکستان ہے، اور اسی تعلق سے ابھی جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی، تو اس ریاست میں جو سیاست ہے اور اس کے بعد پھر عبادات ہیں اور اس کے بعد پھر احکامات ہیں، پھر حلال و حرام ہیں، یہ جہاد ہے، اور پھر یہ سب کچھ مدینہ کی زندگی میں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مدینہ کی زندگی مختصر ہے، 10 سال پر مشتمل، اور اس سے پہلے 13 سال کی مکی زندگی ہے۔ اور اگر ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کیا کرتے رہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ نظریے اور فکر کو ڈیولپ کرتے رہے۔ تو آج مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں دوسرے الفاظ میں، آج جو قضیہ فلسطین ہے وہ اسرائیل کے ساتھ، یا پھر پوری دنیا بھر کے اندر سیریا کی صورتحال ہے، عراق کی صورتحال ہے، اور اب سمجھے کہ پورا ایک دین اسلام اور مسلمان ایک طرف ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک ملت کفر ایک طرف ہے، جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی ہے نا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری امتیں مل کر تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو اس تناظر میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ اختلاف ہے، یا اہل فلسطین یا اہل غزہ کا اسرائیل کے ساتھ جو اختلاف ہے، یا دنیا بھر کے مسلمانوں کا جو اختلاف ہے، وہ ان کے مقابلے میں یہودی ہوں یا ان کے مقابلے میں جو ہے وہ صلیبی ہوں، صہیونی ہوں، زائنسٹ ہوں، یا ان کے مقابلے میں جو ہے وہ ہندو ہوں، یہ اختلاف نظریے پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک دو قومی نظریے کی ایک سوچ تھی مسلمانوں میں، تو یہ اصل میں وہی سوچ ہے۔ دو قومی نظریہ، یعنی جو قوم اصل میں ہے وہ ہماری یہ علاقائی یا لسانی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ قوم ہماری دین کی اسی حصہ۔ نہ بھی دیکھیں نا شیخ بر صغیر، ہماری بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن ایک دوسرے سے ملتا ہے، اس کے باوجود اتنا شدید ہمارا جو اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں شیخ ایک بات اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے، انسانی طبیعت کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں لسان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، خاندان اور نسب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ رنگ مختلف کی بنیاد پر اقتصادی معاملات پہ ہو جاتے لیکن ہمارا جو اختلاف ہے وہ نظریاتی اختلاف ہے۔ ہیں، یعنی وہ اس کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اور کفر کی جنگ ہے۔ دین اور کفر ہی جنگ ہے۔ اور اس میں شاید دوسری بات آپ یہ کر لیں کہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا ہی میں انسانوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک اہل ایمان ہے، دوسرے اہل کفر ہیں، اور تیسرے جو ہے نا وہ اہل نفاق ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ انسان جو ہیں یہ نظریات کے اعتبار سے جو ہے نا وہ یہ قوم بنتی ہے۔ تو یہ بات تو ہمارے لیے بالکل واضح ہو گئی کہ جی یہ، اور یہ سب کے لیے واضح ہو جانی چاہیے کہ اصل میں اختلاف کی وجہ دین ہے۔ یعنی جو انڈیا ہے وہ اس کا پاکستان سے جو نفرت ہے، جو بغض ہے، وہ اس کی بنیاد دین اسلام ہے، اس کی بنیاد اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بہت ساری باتیں کہتا رہے کہ جی آپ کہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، آپ کہاں سے یہ ہوتی ہے، الزامات بھی لگاتا رہے، پیچھے اصل جو سبب ہے نفرت کا، وہ سبب جو ہے دین اسلام ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو گئی، کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو بالکل کلیئر تھا ان کی گفتگو سے اور ان کے عزائم سے، وہ ہندو توا اور آریزیس اور یہ ساری چیزیں سے
مطلب انہوں نے ایک چیز بالکل کلیئر کی کہ ہندوازم کی بنیاد پہ ہم لڑ رہے ہیں اس وقت پاکستان سے. میں صرف حالیہ جنگ پہ بات کروں گا, اوور آل بات نہیں کر رہا. حالیہ جنگ تو بالکل انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد پر لڑی صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کوئی دو ٹکڑوں کا یا دو زمینی جنگوں کا جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو زمین کے ٹکڑے کی جنگ ہے اور ہندوستانی جو ہیں وہ ہندوستان کا ساتھ دیں چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو, اور پاکستانی چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو وہ پاکستان کا ساتھ دیں. ایسی کوئی تقسیم قرآن و حدیث میں ہمیں شریعت میں نہیں ملتی کہ وہ یعنی دارالاسلام اور دارالکفر کے علاوہ بھی کوئی تیسری چیز ہو. اور وہ باقاعدہ انہوں نے ہندوازم کی بنیاد پر اپنے مذہب کی بنیاد پر لڑائی کی, اور اسی بنیاد پر ایک پاکستان نے اپنا دفاع کیا جو ہمارے سپہ سالار کی تقریر بھی ہے. اور تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کے جو مودی کا جو بیانات ہیں اور جو چیزیں, اور اس سے پہلے اس کا پورا ایک کردار ایک زندگی ہے گجرات سے جو سٹارٹ ہوا اور اس نے جو مسلمانوں پر مظالم ڈالے. کیا ہم یہ چیز مطلب ایک بالکل میں دو ٹوپک سوال جو مطلب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ جو احادیث ہیں کہ جس کے اندر ایک مجاہد کے لیے ایک اجر بیان کیا گیا, یعنی جو سرحدوں کی حفاظت کرنا, وہاں پہ جو پہرا دینا, اس کی جو اجر بیان کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے جو اس جنگ میں جو فوت ہو جائے تو ان کے لیے ایک شہید کا جو درجہ ہے. تو ہم یہ دوٹوں کی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اس میں ہو رہا ہے معاملہ اس پہ یہ چیز اکثر یہ سردرد بنتا ہے زیادہ ان لوگوں کا جو وطنیت قبت اور یہ نوعیت کی جو باتیں کرتے ہیں نا, ان کے لیے بالکل کلیئر بات ہے جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا اپنے دور کا فتویٰ ہے. شیخ ابن باز سے بھی اس سے ملتی جلتی بات منقول ہے. شیخ عثیمین کا بالکل کلیئر ہے اور بہت واضح ہے کہ جی وطنیت کی بنیاد پہ لڑنا. انہوں نے کہا دیکھیں وطن تو ہوتا ہی ہوتا ہے, چاہے مسلمانوں کا ہو کفر, ایک جگہ تو ہے اب ہے, اور اگر آپ اس جگہ کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس اہل اسلام کے لیے یہاں اعلاء کلمت اللہ ہے, اور اس لیے آپ وطن کے لیے لڑ رہے ہیں, اس جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں, اس خطے کے لیے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لوگ رہتے ہیں اور اس کو یہاں پر آزادی ہے مسلمانوں کے لیے, تو یہ آپ کا قتال جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ چل رہا ہے. اور اگر آپ اس جگہ یا کسی زمین یا خطے کے لیے لڑ رہے ہیں اس جگہ کی بنیاد پر کہ یہ میری آبائی زمین ہے, میرا آبائی خطہ ہے, یہ ہے, اور اس میں کوئی آپ کے لیے دینی پس منظر موجود نہیں ہے, تو پھر وہ وطنیت کی جنگ ہے. وہ پھر جس مقصد کے لیے قتال ہو اسی مقصد کے لیے ہے. تو اب یہ ہم یہاں پر بالکل کلیئر کر دیں کہ ہم جے شری رام کے نعرے لگا کر نہیں رہ سکتے. ہمارے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ شروع سے وہ ہماری فوج پہ تنقید اور جو ایک مزاج بنا ہوا ایک بڑے عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جو گالم گلوچ اور صافری ہوئی, بس یہ لوگ افسوس کے بھی قابل نہیں ہیں. ان کو تو چھوڑیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ان کے حالوں پہ رحم فرمازے. کیا کہوں بس میں, یعنی اس معاملے میں یہ تو منافقت کے بھی بس وہ چھوڑے سے نہ بھی ہے. میں مطلب وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, نہ وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے. مطلب ہمارے سامنے دو چیزیں, ایک پاکستانی فوج ہے, ایک انڈین فوج ہے. آپ اگر پاکستانی فوج کے مخالف ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں ایسا کہ انڈین فوج آ جائے اور پھر وہ آپ کے جو RSS کے گنڈے ہیں وہ آپ سے آگے جے شری رام کے نعرے لگوا کر آپ کو زندہ رہنے کے لیے چھوڑیں, جیسے ہم آگے مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں. مطلب یہاں پہ آپ لا الہ الا اللہ کھلے عام یہ صدائیں دیتے ہیں, یہاں پر مطلب کھلے عام یہ بات ہوتی ہے. مطلب ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آیا, اور بالکل اس مارکے میں تو بالکل کلیئر تھا. میں اب اوور آل بات نہیں کر رہا, ایک جنرل بات نہیں کر رہا, میں صرف اس مارکے کی بات کر رہا ہوں. یہ اسلام کی بنیاد پر ہی ہوا, اور یہ سب چیزیں لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اور اگر آپ ابھی اس خطے میں رہتے ہوئے یہاں پر اس ملک کے حکمرانوں کی یا فوج کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ انڈیا آپ پر غالب آ جائے اور انڈیا آپ کے اوپر جو ہے نا مسلط ہو جائے.